بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی نعمان، والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ علم و شریعت کے آسمان پر مہر و ماہ کی طرح روشن ہیں۔ آپ نہ صرف رموز حقیقت سے آگاہ تھے بلکہ دقیق مسائل کے معنی و مطالب واضح کر دینے میں مکمل ادراک رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت کا عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کم سے کم 2 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ اس کا جواب میں کسی اور وقت دوں گا، اور اسی الجھن میں گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ کی صاحبزادی نے الجھن کی وجہ دریافت کی تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کر کے فرمایا کہ اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں اور میری الجھن کا یہی سبب ہے۔ یہ سن کر صاحبزادی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان عورتوں کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں۔ جب آپ نے وعدہ کر لیا تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ ان عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجیے۔ چنانچہ جب وہ عورتیں آ گئیں تو صاحبزادی نے ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ڈال دو۔ اس کے بعد ایک بڑا سا پیالہ ان کو دے کر کہا کہ سب پیالوں کا دودھ اس میں ڈال دو، اور جب ان عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا، اب تم سب اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو۔ جب عورتوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، صاحبزادی نے عرض کیا کہ جو 2 شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو تم یہ کیوں کر بتا سکو گی کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ اس جواب سے وہ عورتیں ششدر رہ گئیں اور امام صاحب نے اسی دن ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نام سے زیادہ کنیت کو شہرت عطا کی۔ تقویٰ۔ آپ بہت ہی محتاط قسم کے لوگوں میں سے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت امام شیبی کے پاس دستخط کے لیے بھجوایا۔ آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہیں تھے، چنانچہ آپ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستخط فرما دیے، لیکن جب یہ عہد نامہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ امیر المومنین بذات خود یہاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یا تو وہ اپنی زبان سے حکم دیں یا میں خود وہاں چلوں جب ہی دستخط کر سکتا ہوں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شیبی سے دریافت کروایا کہ گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار شرط ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے بغیر مجھے دیکھے ہوئے کیسے دستخط کر دیے؟ انہوں نے کہا، چونکہ مجھے یقین کامل تھا کہ آپ ہی کا حکم ہے، اس لیے دستخط کر دیے۔ خلیفہ نے کہا کہ قضاء کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان، حضرت شریع اور حضرت موشر کے نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اور سفیان تم فرار ہو جاؤ، اور موشر تم لوگوں پاگل بن جاؤ، اس طرح شریع کو اس عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان تو راستہ ہی سے فرار ہو گئے، اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میرے فتویٰ کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ایک جھوٹے کو یہ عہدہ تفویض نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب یا قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے تھے۔ دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ چنانچہ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریح سے اصرار کیا گیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے تمام عمر ان سے ملاقات نہیں کی۔ بصیرت: کچھ بچے کھیل رہے تھے اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے، لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب یہ گیند اٹھائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے، اور جب معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکا حرامی ہے۔ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا اور اسی علاقہ میں کسی کی موت کی واقع ہو گئی۔ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا اور اسی علاقہ میں کسی کی موت واقع ہو گئی، اور جب امام ابو حنیفہ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا۔ چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ میرا مقروض ہے، اس لیے اس کے مکان کے سایہ سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔